درخواست کروں اندر آ جائیں اور مجلس کا آغاز ہو رہا ہے. عباس علی حسن تلاوت کریں گے. عباس علی حسن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر من كيد الملائكة الشهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن أمر من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. میں خواتین سے درخواست کروں گا، مجلس شروع ہو گئی ہے، برائے کرم خاموشی اختیار کریں، باتوں کی آواز بہت دور تک آ رہی ہے. ظفر حسن صاحب اب حدیث قصہ پیش کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبداللہ انصاری انہ قال عن فاطمة الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انہا قال دخل على ابی رسول اللہ فی البعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام. قال انی اجد فی بدن ضعفا فقلت له اذک باللہ یا بتاہ من الضعف. فقال یا فاطمة ایتنی بالکساء الیمانی فغطینی به واتیت بالکساء الیمانی فغطیت به وسرت انظر الیہ واذا وجہ یطلع کان بدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ. اللہم صلی علی. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة العين وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ اتذان لی ان ادخل معک تحت الکساء. فقال وعلیک السلام یا ولدی یا صاحب الحوض قد اذنت لک فدخل معه تحت الکساء. فما كانت الا ساعة واذا بولدي الحسين قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ. فقلت وعلیک السلام یا ولدی یا قرۃ العین وثمرۃ فؤادی. فقال لی یا امہ انی اشم عندک رائحة طیبہ کأن رائحة جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. فقلت نعم ان جدک وخاک تحت الکساء. فدنا الحسین نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ السلام علیک یا من اخترع اللہ اتذان لی ان اکون معکما تحت الکساء. فقال وعلیک السلام یا ولدی یا شافع الامتی قد اذنت لک فدخل معهما تحت الکساء. فاقبل عند ذلك ابو الحسن علی بن ابی طالب وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ. فقلت وعلیک السلام یا ابو الحسن یا امیر المومنین. فقال یا فاطمة انی اشم عندک رائحة طیبہ کأن رائحة اخی وابن عمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. فقلت نعم ها هو ما ولدیک تحت الکساء. فاقبل علی نحو الکساء وقال السلام علیک یا رسول اللہ اتذان لی ان اکون معکم تحت الکساء. قال له وعلیک السلام
یا اخی و وسی و خلیفتی و صاحب اللوائی قد اذنت لک فدخل علی تحت الکسائی اللہم صلی ثم اتیت نحو الکسا وقلت السلام علیک یا ابتاه یا رسول اللہ اتذان لی ان اکون معکم تحت الکسا قال وعلیک السلام یا بنتی و یا بذتی قد اذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء اخذ ابي رسول الله بطل في الكساء وعما بيد اليمنى للسماء وقال اللهم انا هؤلاء اهل البيت وخاصتي وحامتي لمهم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويحزنوني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن آحباهم إنه مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليها وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا محمد وعلى فقال الله عز وجل یا ملائکۃ یا سکان سماواتی انی ما خلقت سما ممنیتا ولا ارضا مدیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مدیتا ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء فقال آمین جبرائیل یا ربی ومن تحت الکساء فقال عز وجل هم اہل بیت نبوہ ومعدن رسالہ هم فاطمہ وابوہا وبالوہا وبنوہا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم فقال جبرائیل یا ربی اتزان لی ان احابت الى الارض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد اذنت لك فهبط الامین جبرائیل وقال السلام علیک یا رسول اللہ العلی والعلا يقرق السلام ويقص بتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء ممنية ولا أرضا مضيئة ولا قمرا منير ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فأتأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نام قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لعبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلى نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال عليا إذن والله فزنا فازوا شيعتنا ورب الكعبة فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبينا وفيه مهموما إلا فرج الله هما إليه ولا مغموما إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجات إلا خزي الله حاجاته فقال علي وعزا والله فزنا وصدنا كذلك شيعتنا فازوا صدنا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي أنت الأعلى بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت الخديم والإحسان وبحق التسعة معصومين وذرية الحسين عليهم السلام محمد وآل محمد صلوات محمد جزاک اللہ. یہ تھا ظفر حسن صاحب اور اب میں عباس زیدی کو زحمت دوں گا سلام پیش کریں گے. عباس زیدی سلوات
بولے ہوں گے حسین یہ رو کر، ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاشے اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاشے اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو، نوجوان لاش ہے ضعیفی ہے، میری نظروں سے دیکھ منظر کو، کیسے ہمشیر کو سنبھالوں گا، میں سنبھالے ہوئے ہوں اکبر کو، تیرا احسان یہ بڑا، تیرا احسان ہوگا یہ مجھ پر، ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاشے اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو، دو نگینے تھے اس کی جھولی میں، دونوں اکبر پہ کر دیے صدقہ، صبر ایسا کہ اپنے بیٹوں پر میں نے روتے سے نہیں دیکھا ہے، مگر اب یہ لاشے اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو، اس کے سینے سے لے کے نام علی میں نے برچی ابھی نکالی ہے، انتہا دے چکی میری غربت، اب تیری بے بسی کی باری ہے، تو بھی اس وقت یا علی کہہ کر، ام لیلا سنبھال زینب کو، روک رکھا ہے اپنے اشکوں کو، سب سے چھپ چھپ کے آہیں بھرتی ہے، میں سمجھتا ہوں مادر اکبر تیری ممتا پہ جو گزرتی ہے، رکھ کے اپنے کلیجے پہ پتھر، ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاشے اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو۔ جزاک اللہ۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ ڈاکٹر وجاہت محسنی مرثیہ پیش کریں گے، ڈاکٹر وجاہت محسنی۔ آواز بلند سے اللہم صلی علی ایک اور مرتبہ آواز بلند سے۔ سلامی جاگزار ہیں رنج و غم خار
سانے داور کا خلق سبتین کا زہرا کا حیدر کا خلق سبتین کا زہرا کا حیدر کا علی کی تیغ کے دم سے ہوا ہر معرکہ فیصل علی کی تیغ کے دم سے ہوا ہر معرکہ فیصل احد کا بدر کا صفین کا خندق احد کا بدر کا صفین کا خندق کا خیبر کا غلام پنجتن کو ڈر نہیں ان 5 چیزوں کا غلام پنجتن کو ڈر نہیں ان 5 چیزوں کا اجل کا جان کی کا قبر کا برزخ کا محشر اجل کا جان کی کا قبر کا برزخ کا محشر کا ہمارے واسطے شے نے گوارا کر لیا مٹنا ہمارے واسطے شے نے گوارا کر لیا مٹنا حرم کا آبرو کا جان کا اولاد کا حرم کا آبرو کا جان کا اولاد کا گھر کا سکینہ لے گئی یہ 5 داغ اس باغ عالم سے سکینہ لے گئی یہ 5 داغ اس باغ عالم سے تماچوں کا رسن کا باپ کا سخے کا گوہر تماچوں کا رسن کا باپ کا سخے کا گوہر برابر زخم پر ہے زخم شے کے جسم اتھر پر برابر زخم پر ہے زخم شے کے جسم اتھر پر تبر کا تیر کا تلوار کا نیزے کا خنجر تبر کا تیر کا تلوار کا نیزے کا خنجر کا سلامی فاتحہ اے مومنو یثرب میں عجب نو ہگری ہے زہرا کے لیے داغ غم بے پدری ہے لب خشک ہے منہ زرد ہے آنکھوں میں تری ہے پیغمبر کونین چراغ ساری پیغمبر کونین چراغ ساری ہے ہوتے ہیں جدا خیر بشر خیر نساء سے محبوب خدا چھوٹتے ہیں محبوب خدا چھوٹتے ہیں شیر خدا سے جس کا کلمہ پڑھتے ہیں سب مومن دیدار اب اعظم فردوس ہے وہ خاص غفار مکے میں مدینے میں تباہی کے ہیں آثار اب ہوتے ہیں امت سے جدا احمد اب ہوتے ہیں امت سے جدا احمد مختار فاقے کیے غمگین رہے دنیا کے سفر میں آخر کیا آخر سفر مرگ کیا ماہ سفر میں ایک جانے گوشت میں تھا زہر کھلایا اس زہر نے آخر یہ اثر اپنا دکھایا مولا کو سر آزار گرایا حصے میں حسن کے وہی زہر ستمایا حصے میں حسن کے وہی زہر ستمایا
طاقت نہ رہی بیٹھنے اٹھنے کی نبی کو ہے آخری اس وقت میرا آواز و نصیحت اب ممبر و محراب سے ہوتا ہوں میں رخصت آنا تھا من اللہ اللہ ہے رحلت اب ہوگی ملاقات میری روز اب ہوگی ملاقات میری روز قیامت تم غم میں میرے نہ لو فریاد کرو گے امسال مجھے حج میں بہت یاد امسال مجھے حج میں بہت یاد کرو گے دو چیزیں میں چھوڑے ہوئے جاتا ہوں مگر ہاں وہ ایک تو میری آل ہے اور ایک ہے قرآن قرآن کی حافظ میری اطرت ہے نگہباں یہ دونوں بزرگی میں فضیلت یہ دونوں بزرگی و فضیلت قرآن تو تم سب کی تلاوت کے لیے ہے اور آل پیغمبر کی ہدایت اور آل پیغمبر کی ہدایت کے لیے ہے گر بعد میرے پہنچے گا زہرا کو کچھ آزار مرخص سے میری پشت نہیں لگنے کی زنہار یہ چار بزرگان لے پیغمبر میں خبردار زہرا و حسین و حسن و حیدر زہرا و حسین و حسن زہرا و حسین و حسن و حیدر کرار واجب میرے اصحاب پہ ان سب کی ولا ہے یارو یہی تبلیغ رسالت یا رب یہی تبلیغ رسالت کا صلہ فارغ جو ہوا آواز سے وہ عاشق دعوت پھر گھر میں گئے اور گرے فرش اجل پر اس روز سے تشریف نہ پھر لے گئے باہر بس خبر میں جانے کو اٹھے بس خبر میں جانے کو اٹھے وہاں سے بس خبر میں جانے کو اٹھے وہاں سے حیران وہ پریشان وہ دل افسادہ تھی زہرا بابا بھی جیتا تھا مگر بابا بھی جیتا تھا مگر مردہ تھی پھر احمد مختار تھے جب ہوش میں آتے زہرا کو بسدیات کلیجے سے لگاتے گئے پیار سے دونوں نواسوں کو سناتے میں اچھا ہوں تم کس لیے کھانا نہیں میں اچھا ہوں تم کس لیے کھانا نہیں کھاتے وہ کہتے تھے کیا خواہ تمنائے غذا ہو اللہ کرے جلد کہیں تم کو شفا اللہ کرے جلد کہیں تم کو شفا ہو ایک آہ کی رونے لگے اور غش ہوئے مولا دروازے سے ناگاہ صدا یہ ہو کی پیدا دو اذن حضور آئے حرم سید والا جا کر کہا زہرا نے کہ بے ہوش ہے بابا جا کر کہا زہرا نے کہ بے ہوش ہے بابا پھر آئی ندا وہی فرما گئی زہرا پر تیسری آواز پہ تھرا گئی پر تیسری آواز پہ تھرا گئی زہرا سجو ہوئی غش سے تو حسرت نے بھی پوچھا زہرا نے کہا ایک عرب آیا ہے تنہا وہ مانگتا ہے اذن حضور اے میرے بابا کتنا ہی کیا عذر نہیں
ही किया उज़्र ही उसको पजीरा। हज़रत ने कहा ये मलकुल मौत है ज़हरा, हंगाम मेरी ज़ीज़ का फौत है, हंगाम मेरी ज़ीज़ का। हज़रत ने कहा ये मलकुल मौत है ज़हरा, हंगाम मेरी ज़ीज़ का फौत है, हंगाम मेरी ज़ीज़ का फौत है ज़हरा। ये इज़्न किसी भी नहीं मांगता वल्ला, पर हाँ मेरे दरवाजे के रुकता है बड़ा, हाँ तेरे दरवाजे के रुकता है आगा। अल्लाह रहे इज़्ज़ो शरफ़ सैयद ज़ीजा, बेहुक्म ना घर में मलकुल मौत को तीरा, बेहुक्म ना घर में मौत को तीरा। पर करबो बला में यही घर था, यही दर था, कुफ़ार का अंबू था, कुफ़ार का अंबू था, कुफ़ार का अंबू था, आतिश का गुजरता। जज़ाकल्लाह। एक बावाज़ बुलंद सलवात। आप साहिबान ज़रा मेंबर के करीब आ जाएं ताकि मजलिस का माहौल बन सके। एक और बावाज़ बुलंद सलवात। जैसा कि आप जानते हैं कि मजलिस के बाद ताबूत भी बरामद होगा। क़िबला से दरख्वास्त करूँ तशरीफ़ लाएँ। एक और सलवात बारगाह है। मजालिस अज़ा का जो सिलसिला आपकी खिदमत में इन अय्याम शहादत में चल रहा था, उसकी आज ये हमारी आखिरी तकरीर है। और जिस मज़मून का आपकी खिदमत में आगाज़ किया था, उसी से ये जुड़ा हुआ पहलू है जो आपकी खिदमत में रख कर इंशाअल्लाह ज़िक्र तमाम करेंगे। तवज्जुहात के लिए एक बुलंदतरीन सलवात बारगाह है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़सरत अन रुयतिही अब्सारुन नाज़िरीन व अजज़त अन नातिही अवहामुल वासिफ़ीन। सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व ख़ज़लतिहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलवात पढ़िए। फरमाया साहिब आज़म दरजात अल्फाज ने, फरमाया मालिक मौजज़ नुमा अंदाज ने, फरमाया मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब। मौलाए कायनात के जिस मुबारक व मुक़द्दस फरमान से आपकी खिदमत में मजलिस का आगाज़ है, अपनी इस बेमिसल व बेनज़ीर हदीस में मौलाए कायनात ने यह इरशाद फरमाया
کہ جو منزل حسن ہوتی ہے ان میں بھی ایک دوسرے سے بہتر مدارج ان میں پائے جاتے ہیں۔ اپنے اس فرمان میں مولانا نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ حسین حسن کون سا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں احسن الحسن، احسن الحسن الحسن الخلق۔ مولانا نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ حسین حسن اخلاق کا حسن ہوتا ہے، حسن خلق ہوتا ہے۔ یعنی ہمیں یہ پتہ چلا کہ انسان کے چہرے کا حسین ہونا پروردگار عالم کی طرف سے اس پر ایک عنایت ہے، یہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور حسین چہرے کا حامل ہونا بھی ایک شرف ہے۔ لیکن مولا نے ارشاد فرمایا کہ یہ اتنا بڑا شرف نہیں ہے کہ جتنا بڑا شرف حسین اخلاق کا حامل ہونا ہے۔ ایسی لطافت سے ایک بے انتہا عظیم الشان جملہ مولا نے بیان فرما دیا کہ 1400 سال گزر چکے ہیں، قیامت کا دن آ جائے گا، لیکن علی کی لفظوں کی وسعت اور اس کی گہرائی کبھی انسان اس کی تہ تک پہنچ نہیں پائے گا۔ بہت سارے ایسے فرامین ہیں مولا کے جس ایک جملے میں مولا نے ہیومن سائیکالوجی کو سمیٹ لیا، یعنی کہا ایک ہی جملہ لیکن ایک جملے میں انسانی فطرت کو سمیٹ کے پیش کر دیا۔ جسے علی کا وہ ایک لفظ سمجھ میں آ جائے، وہ ایک جملہ سمجھ میں آ جائے، اسے بشر کی فطرت سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ انسان کی اپنی کوتاہی ہے کہ کیونکہ وہ الفاظ پر اہل بیت کے قرآن مجید کی آیات پر غور نہیں کرتا، اسی لیے بہت سارے علوم سے وہ خود محروم رہتا ہے۔ لیکن غور کرنے والے اگر کسی چیز پر غور رک جائیں اور اس پر تدبر کرنے لگے تو ایک ایک جملے کے اندر انہیں سمندر نظر آتے ہیں۔ کئی فرامین مولا کیسے ہیں جو ساری سائیکالوجی کو سمیٹ لیتے ہیں کہ کس وقت انسان کا کیا حال کیوں ہوتا ہے۔ انہی میں سے ایک یہ ہے، حالانکہ وہ تبھی دوسری بحث ہو جائے گی اور موضوع چینج ہو جائے گا، وہ آپ کی خدمت میں پھر کبھی انشاءاللہ۔ لیکن یہ فرمان جو مولا نے کسی کے دل میں اپنی جگہ بنانے کے لیے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ اچھی، بہت توجہ ہے، حسن خلق پر بات چل رہی، مولا نے ارشاد فرمایا اچھی صورت کی کمی کو، اچھی صورت، اچھی اور خوبصورت حسین صورت کی کمی کو اچھے اخلاق سے پورا کیا جا سکتا ہے۔ نہیں توجہ نہیں کر رہے۔ ارشاد فرمایا، دیکھیے معجزہ دیکھیے لفظوں میں وجدان و حسن دیکھیے، اعجاز دیکھیے۔ علی کے لفظوں ہی سے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ بھئی لسان اللہ کہتے کسے؟ یہ لسان اللہ علی کے ہونے کی یہ تاریخی کوئی بحث نہیں ہے کہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے، کہاں اس کا حوالہ ہے، کون سا ریفرنس ہے۔ صاحب فکر و نظر کے سامنے علی کا ایک جملہ آ جائے، وہ جملے کے موضوع، اس کی ترتیب، اس میں استعمال ہونے والے الفاظ اور اس کی گہرائی سے خود ہی پہچان لے گا کہ یہ کلمہ کوئی بیان نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو اللہ کی زبان ہے۔ دیکھیں کیا حسین جملہ ارشاد فرمایا۔ مولا فرماتے ہیں اچھی صورت کی کمی کو اچھے اخلاق سے پورا کیا جا سکتا ہے، لیکن اچھے اخلاق کی کمی کو اچھی صورت سے پورا نہیں کیا جا سکتا۔ کیا کہنے آج، کیا جملہ ہے آج۔ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اپنی شکل و صورت سے شکایت ہے
کہ بھائی ناک نقشہ یا جو بھی ہو، پروردگار میں اتنا حسین نہیں ہوں، میں کیا کروں، آخر میں کیسے کسی کے دل میں اپنی جگہ بناؤں؟ تو مولا نے ارشاد فرمایا صورت کی یہ کمی تمہاری سیرت سے پوری کی جا سکتی ہے۔ حسن اگر سیرت میں پایا جائے تو صورت کی خوبصورتی کی کمی کو پورا کر دیتا ہے۔ لیکن دوسرا پہلو جو علی نے ارشاد فرمایا، لیکن اگر اخلاق خراب ہو تو اسے اچھی صورت سے پورا نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے علی نے ترجیح دی شکل و صورت سے زیادہ وجود انسان میں اخلاق کا حسین ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے کوئی اپنے آپ کو مزین کرتا ہے، آراستہ کرتا ہے اپنے اخلاق کے ذریعے سے، لیکن جس ذات مقدس کا آپ کی خدمت میں ذکر ہے، نہ اس جیسے اخلاق کائنات میں کہیں نظر آئے، نہ اس جیسا حسن کائنات میں کہیں اور نظر آئے۔ وجود رسول ایک ایسا وجود ہے جس کی زینت اور حسن کا عالم یہ ہے کہ اخلاق جب اس کی ذات سے جڑے تب حسین ہو گئے۔ یہ رسول کا شرف نہیں ہے کہ وہ صاحب اخلاق تھے، یہ اخلاق کا شرف ہے کہ رسول نے انہیں اختیار کر لیا۔ چونکہ لوگوں کو شرف کی علت سمجھ میں نہیں آتی، اسی لیے وہ غلط سلط نسبت دے دیتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے یہ علی کا شرف نہیں ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے ہیں، یہ کعبے کا شرف ہے کہ علی اس میں پیدا ہوئے ہیں۔ بالکل ویسے ہی یہ شرف رسول نہیں ہے کہ وہ با اخلاق تھے، یہ اخلاق کا شرف ہے کہ رسول نے اخلاق کو پسند کیا۔ نہ اخلاق ویسے نظر آئے، نہ حسن ویسا نظر آیا۔ چہرہ یعنی مشہور ہو گئے حسن کے تذکرے، پروردگار عالم نے خود بھی اپنی کتاب میں حسین چہرے کا ذکر کیا۔ جب اس نے یوسف کا تذکرہ کیا تو پروردگار عالم نے حسن یوسف کی تعریف کرتے ہوئے زلیخا کا اور ان کی سہیلیوں کا واقعہ قرآن مجید میں درج کر دیا کہ چہرے یوسف کا عالم یہ تھا کہ کب انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی انہیں اس کا اندازہ نہیں ہوا، وہ اتنا زیادہ یوسف کے حسن میں کھو گئے تھے۔ بھئی توجہ رہے، یہ واقعہ ہمیں سنانے کی ضرورت نہیں تھی پروردگار عالم، اتنا کہنا کافی تھا کہ یوسف بہت حسین تھے۔ ہمارا یقین ہے قرآن مجید پر، وہ کہہ دیتا کہ بھائی یوسف جیسا کوئی نہیں تھا حسین، ہم مان لیتے، ایمان رکھتے، لیکن اللہ نے تاریخ میں واقعات کے ذریعے سے ہمارے ایمان میں یقین پیدا کیا۔ پتا چلا واقعات ہوتے ہیں، ہستیاں ہوتی ہیں ایسی جن میں محو اگر ہو جائے کوئی اور بدن کٹ کر خون باہر نکل جائے تب بھی احساس نہیں ہوتا۔ جب یوسف کے چہرے کے حسن کا یہ عالم ہو تو جس نام کے صدقے میں یوسف کو یہ حسن دیا گیا ہو، جب اس نام میں کوئی محو ہو جاتا ہے تو پھر اس محو ہونے کے بعد اس کا بدن کا کٹنا یا خون کا نکل جانا، یہ ساری چیزیں اسے کوئی تکلیف کا احساس نہیں نکالتی۔ اٹھا کر دنیا میں کسی بھی حسین کے ماتمدار سے پوچھ لیا جائے کہ بھئی ساری زندگی تو نے حسین کے ماتم میں گزاری، سارا تیرا بدن چھلنی ہو گیا، اتنا نازک ہو گیا کہ اب اگر کوئی چیز چھوٹا سا کانٹا لگ جائے تو وہ زخمی ہو جائے، یہ بتا کیا کبھی تو نے غم حسین میں کوئی تکلیف کا احساس کیا ہے؟ قلب ماتمدار کے دل سے آواز آتی ہے کہ بھئی جب نام حسین میں کوئی محو ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد دنیا کی کوئی تکلیف
اس کے اوپر احساس نہیں کہیں ہونے دیتے. اللہ نے یوسف کے حسن کا تذکرہ اسی لیے کیا، یہ واقعہ ہمیں اسی لیے سنایا تاکہ اگر کوئی فخر یوسف کی محبت میں ڈوبنا چاہے تو وہ یہ خیال نہ کرے کہ کہیں خنجر سے اسے تکلیف تو نہیں ہوتی. پروردگار عالم نے بتایا کہ جہاں الفت غالب آتی ہے وہاں خنجر مغلوب ہو کر رہ جاتے ہیں. وجود ایسا. لیکن اب ذات پر گفتگو کرنے کا نہ موقع ہے نہ انسان کی زندگی میں وہ مہلت. کہاں سوانح حیات کائنات اور کہاں فضائل علی. کہیں علی کی مدحت کو دامن وقت میں سمیٹا جا سکتا ہے. خدمت میں ہم آپ کی بس اس نام کے لیے تھوڑی سا ذکر کرنا چاہتے ہیں جس نام کی بلندی کا عالم یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس شخص کو پسند نہیں کیا جو یہ نام کہہ دے یا یہ نام سن لے اور اس کی بارگاہ میں صلوات نہ پڑے. ارشاد فرمایا رسول اکرم نے بخیل ترین کنجوس ترین شخص وہ ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ اہل بیت پر صلوات نہ پڑے. اب پروردگار عالم نے جس اہتمام میں یہ نام رکھا جس کی وجہ سے ہم پر صلوات کا حکم دیا، نام ہی عجب ہے. توجہ رہے، بحث شروع ہوتی ہے میم دال. یہ روٹ ہے، اس سے لفظ بنا حمد، اس سے لفظ بنا حامد، اس سے لفظ بنا حمید، اس سے لفظ بنا محمود، اس سے لفظ بنا احمد، اس سے لفظ بنا محمد. بہت توجہات رہے کیونکہ بحث بہت لطیف ہے اور وقت اتنی مہلت نہیں دے گا، لیکن جتنا بھی ہمارے پاس موقع ہو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. ہے میم دال، یہ ہے روٹ. اس سے ایک لفظ بنا جو ہے حمد. حمد کے معنی لیے جاتے ہیں تعریف کے. حمد کے بے حساب معنی ہیں، بہت سارے معنی، لیکن اس میں سے ایک ہے تعریف. حمد کے جتنے معنی ہیں اس میں سے ایک ہے تعریف کرنا. لیکن خاصیت یہ ہے حمد کی کہ حمد ہر تعریف کو نہیں کہتے. تعریف جو کمال ذات پر ہو اسے حمد کہا جاتا ہے. بہت توجہ رہے، وہ تعریف جو کمال ذات پر ہو، یعنی ایسا کوئی کمال جو کسی کا ذاتی ہو، اس ذاتی کمال کی وجہ سے اس کی حمد ہوگی. یہی وجہ ہے کہ حمد اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہوتی، کیونکہ جس کے پاس جو کمال ہے وہ ادھار لیا ہوا ہے. جتنے کمالات ہیں وہ بوروڈ ہے. مخلوق میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا ایسا جس کے پاس کمال اس کا ذاتی ہو. انسان نے پڑھا لکھا، قابلیت حاصل کی، علم حاصل کر لیا، دنیا کے سب سے بڑے پروفیسر ہو گئے، ٹھیک ہے، لیکن سیکھا ہے کہیں سے. یہ آپ کا ذاتی کمال نہیں ہے. انسان نے
قدرت اختیار کی بادشاہ بن گیا، سارے ملک پر حکومت کرنے لگا. کہا ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ نے لیا ہے کہیں سے، یہ آپ کی ذات میں نہیں پایا جاتا. مطلب جتنے صاحبان کمال کائنات میں ہیں، انہوں نے کمال کہیں سے لیا ہے یا ان کو کمال کسی نے دیا ہے. کیونکہ ان کا کمال اپنا ذاتی نہیں ہے، اسی لیے ان کی کبھی اس کمال کے اعتبار سے تعریفیں ہو جائے گی، لیکن ان کی کبھی حمد نہیں ہو سکتی. کیونکہ حمد کہتے ہیں اس تعریف کو جو کمال ذات پر ہو. ہے نا توجہ؟ تو اب دنیا میں مسلمانوں کی زبان نہیں تھکتی یہ کہتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین، لیکن انہوں نے غور ہی نہیں کیا کبھی کہ پروردگار عالم کا آخر وہ کمال ذات کون ہے جس کی وجہ سے اس کی حمد ہو رہی ہے نا. کیونکہ اللہ کے صفات کی اگر بحث کی جائے تو دیکھیں صفات میں بھی صفات ذات ہے، صفات افعال ہے، خیر وہ ایک الگ بحث ہے. کچھ وہ ہے جنہیں فعل سے نسبت دی گئی، کچھ وہ ہے جنہیں ذات سے نسبت دی گئی. جیسے خالق، اللہ کے اسماء الحسنہ میں ایک خالق ہے، خلق کرنا، لیکن خلق اس کی صفت فعل ہے. خالق ہونا صفت فعل، لیکن حاکم ہونا صفت ذات ہے. بھائی توجہ رہے. تو ایک فارمولا دیا شیخ صدوق نے کتاب توحید میں، انہوں نے لکھا کہ کیسے پہچانے کون سی صفت ذات ہے کون سی صفت فعل. تو جو انہوں نے ایک فارمولا دے دیا وہ یہ ہے کہ جس صفت کا اپوزٹ اس کی ضد اللہ میں پائی جائے وہ صفت فعل ہے، اور جس کی اپوزٹ اللہ میں نہیں پائی جائے وہ صفت ذات ہے. یعنی خلق کرنا اللہ میں پایا جاتا ہے، اس نے پیدا کیا. فنا کرنا اس کی ضد ہے، اپوزٹ ہے، یہ بھی اللہ میں پایا جاتا ہے، وہ فنا بھی کر دے گا. لہٰذا ہمیں پتا چلا خالق ہونا صفت فعل ہے، کیونکہ وہ خلق بھی کرتا ہے فنا بھی کر دیتا ہے، اپوزٹ کے ساتھ پائی جاتی ہے. لیکن جو صفت اللہ میں اپوزٹ کے ساتھ نہیں پائی جاتی، جیسے اس میں علم پایا جاتا ہے لیکن اس میں جہل نہیں پائی جاتی، قدرت اس میں پائی جاتی ہے لیکن مجبوری نہیں پائی جاتی. اسی وجہ سے علیم ہونا اس کی صفت ذات ہے، قدیر ہونا اس کی صفت ذات ہے. بہت توجہ رہے. یعنی انسان کو تعریف کا رول ہی اب تک سمجھ میں نہیں آیا، لیکن چیخے پھرتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ. کہا آپ کو تعریف کا رول ہی نہیں معلوم، آپ کیا تعریف کیسے کر سکتے؟ کیونکہ جو سامنے نہیں آتا وہ اپنی تعریف کیسے لے گا؟ جس کی کبھی آپ سے ملاقات نہیں ہوئی وہ اپنی تعریف آپ سے کس وجہ سے لے گا؟ تو اس کی مثال ہے اگر کسی مصور کی، تو مصور جو ہوتا ہے، مصور کی تعریف اس کی تصویر میں ہوتی ہے نا. بھائی آرٹسٹ کی جو تعریف ہے وہ کہاں ہے؟ وہ اس کے آرٹ میں ہوتی ہے. جس نے تصویر کی تعریف کی اسی نے مصور کی تعریف کی. مصور پہچانا ہی جاتا ہے اپنی تصویر کے ذریعے سے، یہی ہے نا. متکلم پہچانا جاتا ہے اپنے کلام کے ذریعے سے. بھئی اب جیسے مثال کے طور پر کوئی پوچھے کہ بھئی ہم نہیں جانتے، ہمیں بتائیے انیس کون ہے، تو اب ہم انیس کو کہاں سے لائے؟ لیکن ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کہیں گے ایک منٹ رکیے، ابھی بتاتے ہیں آپ کو کہ انیس کون ہے. کہا بتائیے کون ہے.
تو کہا ایک قطرے کو جو دوں بست تو خلزم کر دوں، بحر مواج فصاحت کا تلاطم کر دوں، ماہ کو مہر کروں ذرے کو انجم کر دوں، گنگ کو ماہر انداز تکلم کر دوں۔ درد سر ہوتا ہے بے رنگ نہ فریاد کرے، بلبلے مجھ سے گلستان کا سبق یاد کرے۔ ہم نے کہا یہ ہے انیس۔ تو اب جو اس کلام سے جتنا زیادہ خوش ہوگا وہ انیس سے اتنا خوش ہوگا، جو کلام انیس پر اعتراض کرے گا وہ انیس پر اعتراض کرے گا، کیونکہ تعریف کا رول ہی یہی ہے، مصور اپنی تصویر سے، متکلم اپنے کلام سے پہچانا جاتا ہے۔ کوئی کلام کو ہٹا کر انیس کی تعریف نہیں کر سکتا ہے نا۔ ویسے ہی پروردگار عالم نے بھی اپنی تعریف کے لیے اپنے کمال ذات کو پیش کیا۔ اس مصور نے اپنی تصویر کو پیش کیا، جو اس تصویر توحید میں محو ہو گیا اسی نے مصور کی تعریف کی۔ ارے بھئی اب کیا پیمانہ ہے اس مصور کا کسی کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اس مصور نے اپنی تعریف کے لیے 14 تصویروں کو پیش کیا اور فرمایا یہ ہے میرے کمال ذات۔ حالانکہ میرے استعمال لفظ ہم نے جو کیا وہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ 14 کی ایک کی بحث پھر ایک الگ ٹاپک نکل جائے گا۔ 14 کو پیش کیا لیکن کہا یہ ہے میرا کمال ذات۔ جس نے اس کی تعریف کی وہ میری تعریف کر رہا ہے، جو ان کا منکر ہو گیا وہ میرا منکر ہو گیا۔ یعنی الحمدللہ 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 صبح و شام دنیا میں لوگ کہتے پھرتے، انہیں یہ سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ بھئی مصور کی تعریف تصویر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اپنی زبان پر کبھی علی کی تعریف نہیں کی تو آپ کو الحمدللہ کہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ اگر علی کے فضائل نہیں پڑھتے تو آپ کو الحمدللہ کہنے کا حق ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی حمد کا جو وسیلہ ہے اس وسیلے کا نام علی ہے۔ آپ نے سوچا نہیں کہ بلا وجہ تعریف کیسے کریں گے؟ تعریف کرنے کے لیے تو کمال ہونا پڑتا ہے، تو پھر اس کا کمال کیا ہے جس کی وجہ سے وہ کائنات سے اپنی حمد لے رہا ہے؟ اور حمد اس تعریف کو کہتے ہیں جو کمال ذات پر ہو۔ اسی لیے اس کا ذاتی کمال، کیونکہ علی اس کا ذاتی کمال ہے، اسی لیے علی کو اس نے اپنی حمد کا پیمانہ بنایا۔ اسی وجہ سے اس کے سوا کسی کی حمد نہیں ہوتی۔ یہ رول حمد کا ذہن میں محفوظ رہے نام آنے سے پہلے آپ کی خدمت میں ہے نا۔ حمد کی بہت ساری تعریفیں ہیں، جن میں سے ایک ہے کہ حمد اس تعریف کو کہتے ہیں جو ذاتی کمال پر ہو۔ توجہ رہے، یہ ہے لفظ حمد۔ اب کسی نے ارادہ کیا کہ ٹھیک ہے اگر یہ بات ہے تو میں حمد کرنا چاہتا ہوں، ہے نا۔ اچھا حمد ہے، اور پروردگار عالم کے اسماء حسنہ میں ایک اسم ہے حمید۔ حمید کسے کہتے ہیں؟ حمید اسے کہتے ہیں جو اپنے آپ میں سزاوار حمد ہے۔ بھئی توجہ ہے نا، حمید اسے کہتے ہیں جو اپنے آپ میں سزاوار حمد ہے۔ مولا نے تعریف کا رول یہ دیا، مولا نے فرمایا جس کے پاس ہنر ہے،
جس کے پاس کمال ہے وہ اپنے آپ میں تعریف کا سزاوار ہے. دنیا کی تعریف سے اس کے کمال کا تعلق نہیں ہے نا؟ کیونکہ جب اس میں کمال پایا جاتا ہے تو باکمال ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آپ میں قابل تعریف ہے. اب اگر دنیا تعریف نہیں کر رہی تو اس پر افسوس نہیں کیا جائے گا، دنیا پر افسوس کیا جائے گا، کیونکہ دنیا کمال کی قدر نہیں کر رہی ہے. بھائی بہت توجہ ہے. مولانا نے ارشاد فرمایا تعریف کرنا، کسی کی تعریف کرنا یہ ایک ظرف کا کام ہے. بہت توجہات رہے. مولا ارشاد فرماتے ہیں کسی کی تعریف کرنا یہ ظرف کا کام ہے، اسی لیے کم ظرف سے کبھی تعریف کی امید نہ رکھنا، کیونکہ تعریف کرنے کے لیے ظرف درکار ہے. اب دیکھیے پیمانہ جو مولا نے دیا. ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی اس کے کمال سے کم تعریف کی جائے، اگر کسی کی اس کے کمال سے کم تعریف کی جائے تو یہ حسد کی دلیل ہوتا ہے. کمال سے اگر کم تعریف ہو تو یہ حسد کی دلیل ہے، اور اگر کسی کے کمال سے زیادہ تعریف کی جائے تو یہ ذاتی مفاد اور چاپلوسی کی دلیل ہے. مولانا نے ارشاد فرمایا تعریف کا حق وہ ہے جتنا اس میں کمال پایا جاتا ہے. جتنا کمال اتنی تعریف، یہ عدل ہے. اگر تعریف زیادہ ہے کمال کم تو علی نے کہا کوئی تو فائدہ ہے جو پیچھے چھپا ہوا ہے، اور اگر کمال زیادہ ہے تعریف کم تو علی نے کہا ضرب گوارا نہیں کر رہا، حسد درمیان میں حائل آ رہی ہے، اس کی تعریف کرنے نہیں دیتی. توجہ. تو تعریف لوگوں کا کرنا کچھ اور بحث ہے، وجود کا قابل تعریف ہونا کچھ اور بحث. مولا حمید اسے کہتے ہیں جو اپنے آپ میں قابل حمد ہے. اب چاہے لوگ اس کی حمد کرے یا نہ کرے اسے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. حمد کرنے والے حمد کے ذریعے سے اپنے اعلیٰ ظرف ہونے کا پتہ دیں گے، اس سے حمید کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. توجہ ہے. مولا ارشاد فرماتے ہیں نہ سجدہ کرنے والے اپنے سجدوں سے اس کے رتبے میں کوئی بڑائی پیدا کر سکتے ہیں، نہ نافرمانی کرنے والے نافرمانیوں کے ذریعے سے اس کی شان میں کوئی کمی کر سکتے ہیں. یہ لوگ اپنے ہی اعمال اور اپنی ہی آخرت کا کام کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ میں ویسا ہے جیسا وہ ہے. بہت توجہ ہے. حمید کہتے ہیں اس ذات کو جو اپنے آپ میں قابل حمد ہے، چاہے کوئی اس کی حمد کرو یا نہ کرو وہ سزاوار حمد ہے. توجہ ہے. اس حمید کی جو خود اپنے آپ میں سزاوار حمد ہے، اس حمید کی حمد کا جب کسی نے ارادہ کیا، جب کسی نے حمید کی حمد کی. اچھا توجہ رہے. دیکھیے یہ وزن ہوتا ہے عربی میں لفظوں کا، بہت کامن ہے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں. فاعل و مفعول کہتے ہیں. فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، مفعول کہتے ہیں اس کام کا جس پر ایفیکٹ ہو رہا ہے اس کو. تو یہ سمپل یعنی وزن ہے. فاعل، عالم، حاکم، قادر، رازق، یہ سب فاعل ہے. معلوم، محکوم، مقدور، مرزوق، یہ سب مفعول ہے. اللہ کی ذات فاعل ہے، رازق، رزق دینے والا. ہم لوگ مرزوق ہے،
رزق لینے والے یا اس رزق کا جس پر اثر ہو رہا. تو رزق کے اعتبار سے اللہ فاعل ہے، ہم مفعول. قدرت کے اعتبار سے اللہ قادر، اللہ فاعل ہے، ہم مقدور. مقدور یعنی جس پر قدرت کا اثر ہے، جو اس کی قدرت کے احاطے میں ہے. تو ہم مفعول، وہ فاعل. مفعول فاعل، فاعل مفعول، یہ ذہن میں محفوظ ہے. حمید کی جب کسی نے حمد کی، حالانکہ حمید کسی کی حمد کا محتاج نہیں تھا، اپنے آپ میں سزاوار حمد تھا. اس حمید کی جب کسی نے حمد کی تو حمد کرنے کی وجہ سے، فعل انجام دینے کی وجہ سے، فاعل ہونے کی وجہ سے وہ حامد کہلایا. حمد کرنے والا وہ حامد کہلایا. اور کیونکہ اس کی حمد ہوئی، حالانکہ اسے حمد کی ضرورت نہیں تھی، مگر اس کی کسی نے حمد کی اور کیونکہ حمد ہوئی، اسی لیے وہ جو اپنے آپ میں حمید تھا وہ اب محمود کہلانے لگا. بھائی توجہ رہے، بحث حمد سے شروع ہوئی اور حمید کی ذات پر جب یہ سب افعال آنے لگے تو فعل کو انجام دینے والا حامد کہلایا، اور کیونکہ حمید کی حمد ہوئی اسی لیے حمید محمود کہلایا. ہے نا توجہ؟ اب جس نے حمد کی اس نے اپنی حمد میں شدت پیدا کر دی، اس نے حمد کو بڑھا دیا. صرف حمد نہیں کر رہا تھا، فاعل نہیں تھا. جیسے انگلش میں ہوتا ہے نا، کمپیریٹیو پازیٹیو ڈگری، کمپیریٹیو ڈگری، سپرلیٹیو ڈگری، گریٹ، گریٹر، گریٹسٹ. تو عربی میں بھی ہوتے ہیں. کیسے؟ فاعل، فعال، فعیل. اس پر اگر یعنی علم کو اگر آپ اس وزن پر رکھیں گے تو عالم، علام، علیم، ہے نا. اسی لیے کسی کا علم کا چرچا زیادہ ہو جائے تو اسے عالم نہیں علامہ لکھ دیتے. کیوں؟ کیونکہ وہ انہوں نے دوسری سٹیج پہ چلے، کمپیریٹیو پہ چلے گئے. ہے نا توجہ؟ تو جو حمید کی ذات ہے، سزاوار حمد ہے، اس کی کسی نے حمد شروع کی، حمد کرنے والا حامد ہو گیا اور حمید محمود مشہور ہو گیا. لیکن حمد رکی نہیں یہاں، حمد کرنے والے نے اپنی حمد میں شدت پیدا کر دی، حمد میں اضافہ کر دیا. تو جو حامد تھا اب تک، حمد کی شدت کی وجہ سے وہ اب حماد کہلانے لگا. توجہ. لیکن یہاں پر بھی وہ نہیں رکا، بلکہ اس نے حمد میں اور شدت پیدا کر دی. تو اب منزل حماد سے آگے نکل گیا اور حمد کی شدت سپرلیٹو ڈگری پر پہنچ گئی. اسی لیے حمد کرنے والا اب احمد کہلانے لگا. حمید کی حمد سے بحث شروع ہوئی، اس میں فاعل پر آ کر وہ حامد ہوا، حمد میں شدت پیدا ہوئی، فعال کے وزن پر آیا، حماد ہو گیا. لیکن اور آگے بڑھ گیا، افعل کے وزن پر آیا، احمد ہو گیا. بات یہاں تک نارمل تھی. کیوں؟ کیونکہ ایک بندہ اپنے معبود کی حمد کر رہا تھا. یہاں تک نارمل تھا. بھائی عبد اپنے معبود کی حمد کر رہا ہے، یہ بات سمجھ آ رہی. لیکن نہ جانے اس عبد میں ایسا کیا کمال تھا
کہ اس عبد کے کمال کو دیکھ کر معبود نے عبد کی حمد کا ارادہ کیا. میں توجہ، معبود نے عبد کی حمد کا ارادہ کیا اور معبود نے اپنے عبد کی حمد شروع کی. بہت توجہ رہے کیونکہ اب نتیجہ آگے خدمت میں آ رہا. معبود نے اپنے عبد کی حمد شروع کی. جیسے ہی حمد اس نے شروع کی، کیونکہ حمد کا فاعل ہوا اسی لیے وہ حامد کہلانے لگا. لیکن اب جو حامد کہلا رہا ہے وہ ہے جو اپنی ذات میں سزاوار حمد ہونے کی وجہ سے پہلے سے حمید تھا اور اس کی حمد ہو رہی تھی، وہ خود محمود ہو چکا تھا. لیکن حمد کیونکہ اس نے شروع کی تو اب محمود حامد میں ڈھل گیا. جو مفعول تھا وہ فاعل میں ڈھل گیا. کہا حمد کس کی تو نے پروردگار؟ کہا میں نے اپنے عبد کی حمد کی، جو میری حمد کرنے کی وجہ سے حامد ہوا. اب میں اس کی حمد کر کے خود حامد ہو گیا اور کیونکہ اس کی حمد ہوئی اسی لیے وہ محمود ہو گیا. نہیں توجہ نہیں کر رہے، بات واضح ہو رہی ہے. لیکن کیونکہ دونوں کی حمدوں میں شدت میں اضافہ ہو گیا اسی لیے یہ بھی صرف حامد پر اکتفا نہیں کیا، محمود بھی حامد سے آگے بڑھ کر منزل حماد پر پہنچ گیا اور اس نے اپنے عبد کی شدت سے حمد شروع کی. تو اب حمد ایک دوسرے کے اوپر ایسے آنے لگی جیسے سمندر میں ایک دوسرے کے اوپر موجیں آ جاتی ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ پہلا سرا کہاں ہے، دوسرا سرا کہاں، اوپر کون ہے، تہ میں کون ہے. اس حمد کی شدت کا جب اختیار ہونے لگا کہ بھئی وہ ذات جو خود اپنے آپ میں حمید ہے، اس کی حمد کی وجہ سے وہ محمود ہو چکا تھا اور ایک اس کی ذات کا حامد ہو چکا تھا. لیکن کیونکہ محمود نے حمد کا آغاز کیا اسی لیے وہ خود حامد ہو چکا تھا اور حامد کی حمد کی وجہ سے حامد محمود ہو چکا تھا. اس طرح حمد کی شدت ہونے لگی، خود اپنے آپ میں جو حمید ذات تھی اور محمود نے اپنی حمد کی شدت میں اضافہ کر کے جب وہ خود احمد ہو چکا تھا، جب اتنی زیادہ حمد کی تکرار ہونے لگی تو اس ذات مقدس نے اپنے اس عبد کا نام ہی رکھ دیا کہ یہ ہے محمد. اس میں محمد تک آتے آتے اتنی حمدوں سے گزرنا پڑا. اسی لیے پروردگار عالم نے اس نام کے ساتھ صلوات کو جوڑ دیا اور فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے، تمہیں احساس نہیں ہے کہ کس ماحول میں یہ نام رکھا گیا. اسی لیے جب بھی یہ نام تمہارے سامنے آئیں فوراً صلوات پڑھا کرو. تھوڑا اس طرف ہو جائے ممنی، گزارش ہے آپ سے کہ تھوڑا سا اگر ادھر آ جائیں لوگوں کے آنے سے.
اسی لیے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے اس ماحول کا جس ماحول میں یہ نام رکھا گیا. نہ جانے کیا تاثیر تھی اس ذات میں. معبود نے اپنے عبد کی حمد کا ارادہ کیا، پیمانہ ہی حمد کا بدل گیا. کہا پروردگار ہم تو معبود کے سوا کسی کی ہوتی نہیں. کہا لیکن یہ میرا وہ عبد ہے جس کی نہ صرف حمد ہوگی بلکہ اس کی حمد اس کا معبود کرے گا. اس میں محمد کے معنی کیا؟ محمد اسی کو کہتے ہیں جس کی شدت سے حمد ہوئی ہو. حمد ہوئی ہو. کہ ہم تو معبود کی ہوتی ہے، کہ کہیں حمد عبد کی بھی ہوتی ہے، کہ صرف عبد کی نہیں ہوتی بلکہ عبد کی حمد معبود کر دیتا ہے. وہ کمال ذات، وہ صفات الہی جو رسول کے وجود میں پائے جاتے ہیں وہ سارے سزاوار ہیں. بس ایک آیت کو دیکھیے، مجلس تمام کر رہے ہیں. انسان کو اعتقاد چاہیے آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے. دنیا بیچاری عجب ہی غلط فہمیوں میں گرفتار. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اعتقاد کوئی چیز نہیں ہے اور ہمیں محشر کے میدان میں عمل نجات دلائے گا، ہے نا. یعنی کسی کو بے عمل ہونے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن کامیابی، فوز اعتقاد میں چھپا ہوا ہوتا ہے. پروردگار عالم نے 1000 مرتبہ ابلیس کا تذکرہ کیا تاکہ لوگوں کے سامنے حقیقت واضح ہو جائے کہ اس میں اعمال کی شدت پائی جاتی تھی، اعتقاد کا خراب تھا. نتیجتاً ابلیس ہو کر رہ گیا. اسی لیے اعتقاد کو فوقیت حاصل ہے عمل کے اوپر. اعتقاد کو جڑ کہتے ہیں، اعمال کو شاخیں. جڑ خراب ہو تو شاخوں کی کوئی ذکر ہی نہیں. تو آیت جو آپ کی خدمت میں رکھ رہے ہیں اعتقاد سے جڑی ہوئی ہے. کہاں انسان غور کرے قرآن مجید. ایک سیٹ کا ذکر کیا پروردگار عالم قرآن مجید. جس سیٹ کو اس نے کہا مقام محمود. کہ یہ کیا ہے پروردگار؟ کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں محمود رہتا ہے. کہ محمود کون ہے؟ کہ محمود ہم ہے. کہ تو لا مکان ہے. پھر تیری جگہ کا مطلب کیا ہے؟ بھئی جو وجود ہی نہیں ہے. اب ہمارا بدن تھا تو ہم آئے ممبر پر بیٹھ گئے. اب بدن ہی نہیں ہوگا تو جو لطافت ہوگی وجود میں، اگر کوئی ذات ہو بدن سے بے نیاز تو اس کے لیے جگہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. کوئی مقام نہیں چاہیے اس کو. لیکن مقام محمود ایک ایسی کرسی کا نام ہے، ایک ایسی جگہ کا نام ہے جو اس کی ذات سے جڑی ہوئی ہے. اس نے فرمایا یہ ہمارا مقام ہے. جیسے کعبہ اللہ کا گھر ہے جبکہ اسے گھر کی ضرورت نہیں، لیکن اس نے کعبے کو نسبت دی اپنی طرف کہ جو اس کی طرف سجدہ کرے گا وہ مجھے سجدہ کر رہا ہے. حالانکہ میں ڈائریکشن لیس ہوں، میرے لیے کوئی سمت کا تعین نہیں کیا جا سکتا. ادھر بھی ہوں، ادھر بھی ہوں، ادھر بھی ہوں، جدھر چاہے تم سر کر لو، میں ہوں. لیکن اگر سجدہ کرنا چاہو تو میرے ڈائریکشن کی طرف کرنا ہوگا جو کہ کعبہ ہے، اور یہ قابل سجدہ نہیں ہوتا اگر اس میں علی کا نور نہیں آتا. یعنی یعنی آپ دیکھیے لوگ سجدے کر رہے ہیں لیکن انہیں پتہ ہی نہیں سجدے کے لیے قبلے کا تعین کرنا ضروری ہے. اور پروردگار عالم نے
کعبے کو قبلہ علی کی وجہ سے بنایا. نور علی نہ ہو تو اللہ کی طرف سجدہ نہیں کیا جا سکتا. خیر سجدے کی بحث ایک دوسری چیز ہے، لیکن آیت آئی اپنے حبیب سے اس نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. ارشاد فرمایا میرے حبیب آپ صلاۃ کو قائم رکھنا. دلوک الشمس غسق اللیل قرآن الفجر، یہ اتنی 3 ٹائم جو ہم اذان دیتے ہیں. رات میں نماز شب کی پاسداری کرنا، اس کا خیال رکھنا. یوں ہی ہماری عبادت میں مصروف رہنا یہاں تک کہ ایک دن ہم آپ کو مقام محمود پر بٹھا دیں گے. کیا کریں گے؟ ہم مقام محمود پر آپ کو بٹھائیں گے. یعنی قیامت کے دن کا ایک منظر پیش کر رہا ہے پروردگار عالم، جب ساری مخلوق حساب و کتاب کے لیے آ کر جمع ہو جائے گی اور اس وقت ان کے لیے روز محشر ہوگا اور ان کا نامہ اعمال اور ان کے لیے جنت و جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہوگا. ویسے عالم میں محشر کے میدان میں 8 فرشتے اللہ کے عرش کو لے کر آئیں گے. اللہ کی کرسی کو عرش کو اٹھا کر لے کر آئیں گے جسے سامنے رکھا جائے گا. ظاہر سی بات ہے کہ اب خداوند عالم تو آ کر وہاں بیٹھنے والا ہے نہیں. پروردگار عالم نے کہا میرے حبیب وہ جو میری کرسی ہوگی قیامت کے روز ساری مخلوق اس پر آپ کو دیکھنے والی ہے، کیونکہ ہم آپ کو مقام محمود پر بٹھانے والے ہیں. دیکھیے آیت اعتقاد کی آیت ہے، یعنی اختیار کا تعلق کہاں سے ہوتا ہے؟ اختیار کا تعلق سیٹ سے ہوتا ہے. جو جس سیٹ پہ ہوتا ہے وہ اس اختیار کا مالک ہوتا ہے. اگر اللہ کی کرسی پر اس کے مقام پر کوئی بیٹھ جائے تو ہمیں سمجھ میں آ گیا اسی کے قبضے میں اختیارات توحید ہے. قیامت کے دن لوگوں کا حال برا ہو جائے گا. وہ کہیں گے کہ ہم جسے شاعر کہتے تھے، ہم جسے مجنون کہا کرتے تھے، ہم جس سے بیزارگی کا اظہار کرتے تھے، آج ہمارے لیے جنت و جہنم کا حساب اور اس کا فیصلہ اس کے ہاتھوں میں آ گیا. مقام محمود پر فائز ہو گئے. مقام محمود پر ذات رسول. آیت ہے، ہم نے آپ کو سورہ مبارک ہے بنی اسرائیل کی سورہ اسراء کی آیت ہے جو آپ کو سنائی ہے اَن یَبْعَثَکَ رَبُّکَ مَقَامًا، یعنی آیت کا تو انکار اب کوئی کر نہیں سکتا. مقام محمود پر رسول ہی بیٹھیں گے. محشر کا میدان ہوگا، سب دیکھیں گے عرش الہی اور اس پر رسول بیٹھے ہوئے، سب حساب کر رہے ہیں کہ کس کا کیا حساب ہے، کس کا کیا حساب ہے. یہ تھی آیت. اب آپ کو سنائیں گے ایک حدیث اور مجلس ختم. اور اس حدیث میں رسول کی ایک سنت کا تذکرہ ہوا، جس سنت میں روایات نے لکھا کہ مزاج رسول یہ تھا کہ کہیں پر بھی ہو، کہیں پر بھی بیٹھے ہو، اگر اس محفل میں رسول کی بیٹی آ جائے تو اللہ کا رسول تعظیم سیدہ میں اپنے مقام سے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا تھا. تعظیم سیدہ میں رسول اپنے مقام سے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا تھا، اور جہاں خود بیٹھا ہوا ہوتا تھا وہاں اپنی بیٹی کو بٹھاتا تھا. جب تک رسول کی بیٹی بیٹھی رہتی وہ خود کھڑا ہوا رہتا تھا، اور جب وہ اٹھ کر اس بزم سے جائے تو پھر آ کر اپنے مقام پر بیٹھتا تھا. یہ ہے رسول کی وہ سنت جو پروردگار عالم کا مزاج ہے، اور اس کے لیے ارشاد ہوا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا.
اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے، اس میں کوئی تغیر ہونے والا نہیں ہے۔ تو ہمیں پتا چلا قیامت کے روز مقام محمود کے اوپر رسول اکرم کی ذات بیٹھی ہوئی ہوگی، سارے محشر کے میدان کا حساب و کتاب رسول کے ہاتھ میں ہوگا کہ اتنے میں شہزادی کونین کی سواری آئے گی۔ کہ اتنے میں شہزادی کونین کی سواری آئے گی، جیسے ہی فاطمہ کو آتا ہوا دیکھے گا، اپنی سنت کے اعتبار سے رسول اپنے مقام سے اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا، اور جہاں خود بیٹھے ہوئے تھے وہاں سیدہ کو بٹھائے گا۔ محشر کا میدان اور مقام محمود پر شہزادی کونین، وہیں سے، یعنی جو حدیث آپ نے سنی ہے نا کہ وہ اپنے بچے پر رونے والے عزاداروں کو چن کر لے جائے گی، وہ وہیں سے مقام محمود پر بیٹھ کر محشر کے میدان میں حسین پر رونے والوں کو ایسے چن لے گی جیسے کوئی پرندہ پتھروں کے درمیان سے اپنی غذا چن لیتا ہے۔ یہ اعتقاد کی آیت، قرآن مجید اعتقاد کی باتیں کر رہا ہے۔ عجیب ہے، آپ کو اپنے انسان ہونے کا خیال ہی نہیں، آپ تصور کر رہے ہیں کہ اللہ کی ذات کو اپنے عمل کے ذریعے اس کی مرضی خرید لیں گے۔ بشر کیا سوچ رہا ہے، اس کا دین و ایمان کیا ہوگا؟ اعتقاد ہے جو اللہ کا قرب پیدا کرتا ہے۔ یہ آیتیں ہیں یا حدیث ہے، محشر کا میدان، اس پر اختیار جس کے قبضے میں ہوگا، اسی سے مودت کو اللہ نے اجر رسالت قرار دیا۔ بس دیکھیے پروردگار عالم آپ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ دیکھتے دیکھتے دن گزر گئے، اس کی بارگاہ میں بے انتہا شکر گزاریاں کہ اس نے ہم سے ایک اور مضمون کو طے کرا دیا، لیکن دل گواہی دے رہا ہے واقعہ کہ بے انتہا معتقد بلند ایمان لوگوں کے درمیان میں ہمارا آنا ہوا۔ پروردگار عالم اپنی ان آیات کو اس ادارے پر جاری و ساری رکھے۔ جس اعتبار سے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اطراف میں، مجلس اعظم میں، فرش پر، یہ ہمارے لیے شرف ہے کہ ان بزرگوں کے درمیان میں ہمیں تقریر کرنے کا موقع ملا، اور آپ لوگوں کی موجودگی، بزرگوں کی موجودگی، یہ ہماری تقریر کا سرٹیفکیٹ ہوتی ہے، کیونکہ بزرگ جب آپ کی کسی بات سے راضی ہو تو یہ آپ کے مدلل اور صحیح ہونے کی دلیل بن جاتی ہے۔ ہم نے دوسری جگہ دیکھی ہے، کیونکہ در عباس ایک عزا خانہ دیکھا تھا جہاں وہاں ہم نے بزرگوں کو دیکھا تھا زیادہ، اور یہ دوسرا عزا خانہ ہے جہاں اتنے بزرگ موجود ہے۔ پروردگار ان چہروں کو سلامت رکھے۔ اگر پھر کبھی ہمارا آپ کے سامنے آنا ہوا تو یہ چہرے ہمیں مجلس میں ایسے ہی مجلس کی زینت و رونق بن کر ہمیں نظر آئے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ جوانوں کے درمیان میں ایک بزرگ کا ہونا ایسا ہے جیسے امت کے درمیان میں پیغمبر ہوتا ہے۔ تو جہاں اتنی بزرگ ہستیاں موجود ہوں، ان کی سرپرستی میں یہ ادارہ اپنی ترقیوں کی طرف آگے بڑھتا رہے۔ ہم بے انتہا ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمیں ذکر کرنے کا موقع دیا۔ زندگی نے اگر مہلت دی تو پھر کبھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور پھر سے ذکر ہوگا۔ یہی اعتقاد کی بات ہے، اسی سے رشتے جڑتے ہیں۔ دنیا بھر میں
دوستی بھی اعتقاد کی وجہ سے ہوتی ہے، دشمنی بھی اعتقاد کی وجہ سے۔ پروردگار عالم تعریف کر رہا ہے جس ہستی کی کہ قیامت کا میدان مقام محمود اور سیدہ کا اختیار۔ تو اب دیکھیے کیا مصائب پڑے، دل ٹوٹے ہوئے ہیں پہلے سے ہی، لیکن تصور کرے مقام محمود کی ملکہ، مقام محمود، بہت ذکر رہ گیا ابھی مقام محمود پر، لیکن محمود خداوند عالم کی ذات، اس کی جگہ مقام محمود کی ملکہ، جس کی بلندی کا یہ عالم ہے کہ اللہ کا رسول پہلو میں کھڑا رہے گا جب تک سیدہ اپنی مرضی سے مقام محمود سے نہ اٹھے۔ رسول اکرم پہلو میں کھڑے رہیں گے۔ وہ ہستی، اس مقام محمود کی ملکہ، نہ جانے دل کس قدر ٹوٹ چکا ہے فاطمہ کا کہ مقام محمود پر اختیار رکھنے والی ہمارے گھروں میں آ کر خاک پر بیٹھ جاتی ہے۔ عزاداروں کے درمیان میں آ کر خاک پر بیٹھ جاتی ہے وہ جو مقام محمود کی مختار ہے۔ یعنی کتنی تڑپ ہے فاطمہ کے دل میں، کیا الفت ہے سیدہ کے قلب میں حسین پر رونے والے عزاداروں سے۔ کہاں مقام محمود اور کہاں ہمارے گھر کا فرش؟ وہ ملکہ آ کر ہمارے فرش پر خاک ہو بیٹھ جائے، صرف بیٹھی نہیں ہے بلکہ ہاتھ میں ایک رومال لیے ہوئے عزاداروں کی آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے، رونے والوں کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں جمع کر کے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ پروردگار ان آنکھوں کو شاد و آباد رکھنا، کیونکہ ان سے بہنے والے آنسو میرے بچے کے زخموں کا مرہم ہو جاتا ہے۔ تو ہم آپ کی خدمت میں یہ الفت کا پہلو رکھ رہے ہیں شہزادی کونین کہ تاریخ نے یہ لکھا کہ جب ڈلتا ہوا دروازہ آ کر پہلو سیدہ پر گرا، شہزادی کونین کی پھسلیاں ٹوٹی، تو اس دن کے بعد سے مولا علی نے سیدہ کو تسبیح پڑھنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہاتھ پہلو پہ ہوتا اور سیدہ تسبیح پڑھتی، کیونکہ تسبیح شہزادی کونین سے جڑی ہوئی ہے، اسی لیے علی نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ پہلو پہ ہاتھ رکھ کر سیدہ تسبیح پڑھ رہے۔ تو علی نے پوچھا کہ اے دختر رسول، آپ تسبیح پڑھ رہی ہے مگر ہاتھ پہلو پر ہے؟ شہزادی کونین نے جواب دیا، یا علی، ٹوٹی ہوئی پھسلیوں کے درد کا کیا بتاؤں، ہاتھ پہلو سے نہیں ہٹتا، اللہ کی تسبیح پڑھ دی، ہاتھ پہلو سے نہیں ہٹا، وہ ہاتھ صرف 2 مرتبہ پہلو سے ہٹتا ہے،
ایک وہ روز تھا جب علی نے آ کر دیکھا کہ پہلو سے ہاتھ ہٹا کر ایک مرتبہ مجروح ہاتھ سے چکی پیس رہی ہے، اسی ہاتھ سے روٹی ڈالی اور ایک نوالا اپنے ہاتھ میں لے کر آواز دی کہ کہاں ہیں کربلا کے بھوکے اور پیاسے حسین؟ آپ ماں کے ہاتھوں سے ایک نوالا لے لے حسین، کیونکہ کل تجھے پانی کی ایک بوند بھی میسر ہونے والی نہیں۔ تو یہ الفت سیدہ کا عالم ہے کہ وہ ہاتھ جو تسبیح کے لیے پہلو سے نہیں ہٹا، وہ یا تو حسین کو نوالا کھلانے کے لیے ہٹا تھا یا حسین پر رونے والے عزاداروں کو دعا دینے کے لیے بلند ہوتا۔ پروردگار آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ دیکھیے وقت ختم ہو رہا ہے، تابوت بھی اٹھے گا، ماتم ہوگا، بس ہم ایک ہی جملے پہ مجلس ختم کر رہے ہیں۔ رسول اکرم کا وقت آخر تھا، شہزادی کونین کی آغوش میں اللہ کے رسول کا سر رکھا ہوا تھا۔ اب سیدہ کا دل کتنا نازک ہے وہ اس واقعے سے ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ آغوش سیدہ میں اپنا سر رکھے ہوئے رسول اکرم اس دنیا سے گزرنے کی تیاری کر رہے کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک مرتبہ فاطمہ نے پوچھا کون ہے؟ آنے والے نے کہا میں رسول سے ملاقات چاہتا ہوں۔ شہزادی کونین نے کہا کہ اس وقت نہیں، وہ تم سے ملاقات نہیں کر سکتے، پھر کسی اور وقت آنا۔ آغوش میں بیٹی کے باپ کا سر رکھا ہوا ہے، رسول کی آنکھیں بند ہے۔ شہزادی کونین نے کہا پھر کسی وقت آنا، وہ آرام کر رہے۔ کچھ دیر گزری، پھر سے دستک ہوئی۔ شہزادی کونین نے پوچھا کون ہے؟ آنے والے نے کہا میں رسول سے ملاقات چاہتا ہوں۔ کہا کہ ابھی نہیں، کسی اور وقت آنا۔ اب روایت نے لکھا کہ تیسری مرتبہ صرف دستک ہوئی، تیسری مرتبہ پھر سے ایک بار جب دستک ہوئی تو شہزادی کونین کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، چونکہ گود میں باپ کا سر رکھا ہوا تھا اور بیٹی رونے لگی تھی، تو آنسو شہزادی کونین کی آنکھ سے جب رخسار رسول پر گرا تو رسول نے اپنی آنکھوں کو کھولا، دیکھا بیٹی رو رہی ہے، پوچھا کہ اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے دل کا ثمر، اے میری مظلوم بیٹی فاطمہ، رونے کا سبب کیا ہے؟ شہزادی کونین نے کہا بابا نہ جانے کون دروازے پر آ گیا ہے، میں اس سے بار بار کہہ رہی ہوں کہ آپ ملاقات نہیں کر سکتے، لیکن وہ ملنے پر اصرار کر رہا ہے۔ یہ سنا تو رسول اکرم نے کہا اے میری بیٹی وہ کوئی اور نہیں، وہ ملک الموت ہے جو آیا ہے، یہ تو تیرے گھر کا پاس و لحاظ ہے جو کھڑے ہو کر دستک دے رہا ہے۔ لیکن رسول اکرم رونے لگے، فرمایا تیرا دل کتنا نازک ہے فاطمہ، تیرا دل کتنا حساس ہے فاطمہ، ارے جب 3 مرتبہ دستک ہو گئی تو تیرے آنکھ میں آنسو آ گئے، 3 مرتبہ کی دستک کو تو برداشت نہیں کر پائی، ارے اللہ جانے ابھی تو دستک ہو رہی ہے، لیکن میرے گزرنے کے بعد اس دروازے پر آگ لگا دی جائے گی، ارے تیرا دل اتنا نازک ہے دستک کو برداشت نہیں کر پا رہا، اللہ جانے تو جلتے ہوئے دروازے کو کیسے برداشت کرے گی، ارے جلتا ہوا دروازہ، رسول کی آنکھیں کیا بند ہوئی، اہل بیت پر مصائب کا آغاز ہو گیا، فاطمہ کے گھر کے
جلتے ہوئے دروازے سے آغاز، انتہا ہو گئی جب شام غریبہ میں حسین کے خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ شہادت رسول سے مصائب کربلا تک پہنچ گئے۔ ساری دنیا کو وفاداری، ساری دنیا کو وفاداری سکھاؤ لوگوں، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگوں، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگ، 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 آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگ۔ ساری دنیا کو وفاداری، ساری دنیا کو وفاداری سکھاؤ لوگوں، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگ، 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 آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگ۔ ساری دنیا کو وفاداری، ساری دنیا کو وفاداری سکھاؤ لوگوں، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگوں، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگوں۔ گھر میں ہے فاطمہ زہرا کے اندھیرا چھایا، گھر میں ہے فاطمہ زہرا کے اندھیرا چھایا، آج کی رات چراغوں کو، آج کی رات چراغوں کو بجھاؤ لوگوں، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگوں، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگوں، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگوں۔ گھر میں ہے فاطمہ زہرا کے اندھیرا چھایا، گھر میں ہے فاطمہ زہرا کے اندھیرا چھایا، آج کی رات چراغوں کو، آج کی رات چراغوں کو بجھاؤ لوگوں، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگوں، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگوں، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگوں۔ اپنے غم بھول کے دیتی ہے خدیجہ یہ صدا، اپنے غم بھول کے دیتی ہے
خدیجہ یہ صدا آنسو زہرا کی یتیمی پہ آنسو زہرا کی یتیمی پہ بہاؤ لوگوں آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگوں آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگوں ساری دنیا کو وفاداری ساری دنیا کو وفاداری سکھاؤ لوگوں آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگوں آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگوں اپنے غم بھول کے دیتی ہے خدیجہ یہ صدا اپنے غم بھول کے دیتی ہے خدیجہ یہ صدا آنسو زہرا کی یتیمی پہ آنسو زہرا کی یتیمی پہ بہاؤ لوگوں آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگوں آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگوں اپنے بابا کی جدائی میں جو چھپ کر روئی اپنے بابا کی جدائی میں جو چھپ کر روئی دل اسی فاطمہ زہرا کا دل اسی فاطمہ زہرا کا بڑھاؤ لوگوں آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ 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 لوگوں نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے کس کس طرح سے آل کو کس کس طرح سے آل کو امت نے ستایا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے کس کس طرح سے آل کو کس کس طرح سے آل کو امت نے ستایا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ سے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے زہر نے ٹکڑے کیے شعبہ کے جگر کے زہر نے ٹکڑے کیے شعبہ کے جگر کے ہے تیروں کے بادل تو تابوت پہ چھایا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر
گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے بات ہے خیبر کو لے آئے بنا قیدی ہے بات ہے خیبر کو لے آئے بنا قیدی ہے پھر محمد پر دروازہ گرایا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے مولا حسن کے چوم کے لب کہتے تھے احمد مولا حسن کے چوم کے لب کہتے تھے احمد ہے ان لبوں سے جگر حسن کاشت میں آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے مولا حسن کے چوم کے لب کہتے تھے احمد مولا حسن کے چوم کے لب کہتے تھے احمد ہے لبوں سے جگر حسن تاش میں آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے برسات میں تیروں کی تابوت جو آیا برسات میں تیروں کی تابوت جو آیا غازی کی جلالت نے کوہرام مچایا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے برسات میں تیروں کی تابوت جو آیا برسات میں تیروں کی تابوت جو آیا غازی کی جلالت نے کوہرام مچایا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو بارکت شاہ کہتے دے حرام بعد قتل شاہ کہتے تھے حرام با محمدہ کشت شد